أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل رب زدني علما قل رب زدني علما قل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہاں نظر جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہیں وہیں سر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا در فیض محمدی وہ آئے جس کا جی چاہے در فیض محمدی وہ آئے جس کا جی چاہے جو نہ آئے وہ آتش قلوب میں جائے جس کا جی چاہے مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے میرے واجب الاحترام قابل صدر واجب الاحترام صلحائے عظام ارباب ذیشان گلشن اصحاب صفا کے چمن کے مہکتے ہوئے عظیم روشن ضمیر اہل اسلام جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے گھروں میں سماعت فرمانے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے جس کا تعلق نماز کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ گزشتہ جمعہ کو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے ہم یہاں پہنچے تھے غار سور تک۔ آج سے اگلا سفر جب پیغمبر کا شروع ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف جب روانہ آندھی اور طوفان کی طرح پیغمبر کا استقبال کرتے، آقا جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، آقا کے نعلین لگنے کے بعد اللہ نے اس سرزمین کا نام ہی تبدیل کر دیا۔ پیغمبر کے وہاں جانے سے قبل اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں نالین مبارک رکھتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، تو اس کا نام یثرب کے بجائے مدینہ طیبہ رکھا گیا۔ ارباب دی بقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں پہنچ کر نماز پڑھی۔ آگے چل کر نماز جمعہ ادا فرمائی۔ وہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نماز جمعہ تھی۔ تو آج کی نشست میں اسی نماز کے متعلق اور ہجرت کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو پیش کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں قیام فرماتے ہیں۔ کتنے دن تک قیام فرماتے ہیں؟ 3 دن تک غار ثور میں قیام فرماتے ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد امام الانقلاب سید ابرار حبیب غفار شافی یوم کرام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے، اور 3 دن جو غار میں قیام کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے، وہ دن کو بکریاں چرانے کے لیے غار کے گرد و نواح میں آیا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر دونوں صاحبین کے لیے، دونوں حضرات کے لیے خورد و نوش کا ساز و سامان اور بکریوں کا دودھ پلایا کرتے تھے، اور شام کو واپس ڈال دیا اپنے گھر کی طرف۔ 3 دن قیام کے بعد اللہ کے نبی غار سے باہر نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کیا۔ غار سے باہر نکلنے کے بعد مدینہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک ویران جگہ، اور ویران جگہ پر ایک خیمہ لگا ہوا، چھوٹی سی کٹیا، اس میں ایک ضعیف العمر اور جلوہ فروز، اور اس کا نام تھا ام محبت۔ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے دل میں خیال آیا، تھکاوٹ بھی ہو گئی، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لہذا یہ جو سامنے گھر ہے، یہ جو کٹیا ہے، یہ چھوٹی سی جھونپڑی ہے، گھر بنا ہوا ہے، اس میں ہم چلتے ہیں اور اس میں پہنچ کر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ملی تو خرید لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے بات کی۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیتے ہیں، چلو چلتے ہیں، جو کچھ ملا تو ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں پہنچے۔ سلام و دعا کے بعد حالات
کیے اگر کوئی چیز ہو کھانے کے لیے پینے کے لیے تو ہمیں دو، ہم اس کو لے لیں گے۔ اتفاق کی بات یہ کہ اگلا گھر بھی خالی تھا، کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی گھر میں۔ چراگاہ میں جا کر وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اجازت ہو تو اس بکری کو دھوتے ہیں، اس کا دودھ نکالتے ہیں اور دودھ نکال کر ہم بھی پیتے ہیں، اس بوڑھی عورت کو بھی دیتے ہیں۔ بتایا گیا کہ بکری کمزور ہے، ضعیف ہے، لاچار ہے، چل نہیں سکتی، اس نے دودھ کہاں سے دینا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ بکری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھے، اب پیغمبری اٹھی، معصومیت اٹھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنا شروع کرتے ہیں۔ رحمت الہی آقا علیہ السلام نے بکری کے تھنوں کے ساتھ ہاتھ لگایا اور تھنوں میں اتنا دودھ اتر آیا۔ آقا علیہ السلام نے دودھ کو نکالنا شروع کیا، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق سب سے پہلے دودھ نکال کر محبت کو پلایا جائے، اور بعد میں پیغمبر کے ساتھ اتنے رفقا تھے، سارے رفقا کو دودھ پلایا گیا۔ صدیق اکبر دودھ پیتے ہیں، آخر پہ جو دودھ بچا تو پیغمبر نے پیا اور آقا علیہ السلام نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، سب نے سیر ہو کر دودھ پیا اور دودھ اتنا پیا اتنا ہی دودھ باقی بچ گیا۔ ارباب کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش کر کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر کے اب اگلا سفر شروع فرماتے ہیں۔ اگلا سفر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شروع ہوتا ہے۔ ارباب کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ثنا میں تلاش بھی جاری ہے، اور ساتھ تلاش جاری ہونے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گرفتار کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکڑنے کے لیے ارباب کرام کافر پوری قوت کے ساتھ متحرک ہیں، اور جب پیغمبر محبت کے گھر سے نکل کر باہر قدم رکھتے ہیں، شام ہوئی، شام کے بعد محبت کے شوہر گھر آئے اور گھر میں دیکھا خوشبو ہی خوشبو، گھر میں دیکھا نورانیت ہی نورانیت، گھر میں دیکھا برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور محبت سے پوچھتے ہیں کہ آج گھر مجھے پہلے جیسا نہیں لگ رہا، آج تو گھر کے اندر رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ محبت کہنے لگی آج ہمارے گھر میں تو ایسا محاضرہ پیش آیا، آج ہمارے گھر میں تو ایسے معجزات کی بارش ہوئی ہے، آج ہمارے گھر کے اندر تو ایسے معجزات پیش آئے ہیں۔ اور محبت کا شوہر یہ بات دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ارباب کرام وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے اور پیغمبر کے ساتھ چل دیے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے گھر سے اگلا سفر شروع فرماتے ہیں۔ پیغمبر کے دشمنوں میں سے سراقہ پیغمبر کا تعاقب کرتا ہوا پیغمبر کے پیچھے آ رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر
پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تیز سوار پیغمبر کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سراقہ ہمارا تعاقب کرنے کے لیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر پریشان نہیں ہونا، ابو بکر غم نہیں کرنا، ابو بکر اپنے دل کے اندر حزن نہیں لانا۔ اگر ہمارے ساتھ مکے والے نہیں، اگر ہمارے ساتھ انسانوں میں سے کوئی انسان نہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، ہمارے ساتھ ہمارے رب کی نصرت ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، سراقہ پیغمبر کے قریب ہوا، ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے نبی، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اونٹ سمیت گھوڑے سمیت سراقہ جو ہے آدھا قد گھوڑے کا زمین میں دھس جاتا ہے۔ وہاں اجزیاں لینی شروع کر دی، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے بچائیے، اللہ کے نبی میں اپنی حرکت سے باز آتا ہوں، میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، میں کوئی بدمعاشی نہیں کروں گا، میں آج کے بعد کوئی کرتوت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کی محبت دیکھیے، اللہ کے نبی کا نرم مزاج دیکھیے، اللہ کے نبی کا نرم دل دیکھیے۔ دشمن بھی ہے، گرفتار کرنے کے لیے آیا، اللہ کے نبی نے دعا کی، گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا، لیکن اسلام کا دشمن، پیغمبر کا دشمن، قرآن کا دشمن مکار ہوتا ہے، چلاک ہوتا ہے، چال باز ہوتا ہے۔ پہلے مجبور ہو کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے بچائیے، آقا علیہ السلام نے دعا کی تو گھوڑا باہر نکل آیا، دوبارہ پیغمبر کو گرفتار کرنے کے لیے نیت بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، دوسری مرتبہ بھی گھوڑا زمین میں دھس گیا، پھر پیغمبر کے سامنے عاجزی کی، پھر پیغمبر کے سامنے عاجزی لینے لگا۔ اللہ کے نبی نے جملہ نہیں دہرایا کہ بدمعاش دیکھ، تو مجھے پہلے وعدہ کر چکا تھا میرے ساتھ میں دوبارہ حرکت نہیں کروں گا، لیکن دوبارہ تو نے حرکت کی۔ اللہ کے نبی نے تانا نہیں دیا، ارشاد فرمایا معاف کرتا ہوں، دعا کی، گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ ارباب کرام تیسری مرتبہ حرکت کی، پھر بھی پیغمبر کو گرفتار کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے تیسری مرتبہ آگے بڑھا، گھوڑا پھر زمین میں دھس جاتا ہے۔ اب تیسری مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے گئے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کتنے مہربان، کتنے شفیق، کتنے نرم دل۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دنیا والوں کے لیے بھی اور آخرت والوں کے لیے بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تیسری مرتبہ سراقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمین سے گھوڑا نکلنے کے بعد قائم ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ عام ہستی نہیں، سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا کام نہیں چلے گا، اب میں تو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، شکار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن خود شکار ہو گیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، شکار کرنے آئے تھے، شکار ہو کر چلے۔ شکار کرنے کے لیے آیا تھا، گرفتار
کہ ہاں گرفتار ہو چکا، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے دو زانو ہو کر، یہ اللہ کے نبی مجھے معاف کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا عام اعلان، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ارباب کرام، ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور معافی کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک تحریر نامہ تحریر کیا، ایک رکا تحریر کیا۔ رکا تحریر کرنے کے بعد اور شراکا کو دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک خوشخبری ارشاد فرمائی، پیشن گوئی ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا، شراکا ایک دن ایسا بھی آئے گا، کیسر شاہ فارس کے ہاتھوں سے اس کے کنگن اور جوہرات جو ہے وہ تو پہنے گا، وہ تجھے ملیں گے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائی، ایک شخص اسی صدا میں، اسی راستے میں ایک بریدہ نامی آدمی 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اور یہ پیغمبر علیہ السلام کا قافلہ کی بارش برساتے ہوئے، انعامات اور اکرامات کرتے ہوئے، ارباب کرام آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بریدہ نامی آدمی آیا، راستے میں اس کا پیغمبر کے ساتھ تقابل ہوا، آمنا سامنا ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بریدہ کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا، اور میاں اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اب معاملہ وہ نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ کہنے لگا کہ میرا تعلق قبیلہ اسلم سے ہے۔ ارشاد فرمایا اسلم تو 2 قبیلے ہیں، تیرا کس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے؟ ارشاد فرمایا میرا تعلق نیک قبیلے سے ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تم اپنے بچوں کے نام رکھا کرو تو صحیح اسلامی نام رکھا کرو جس کا معنی درست ہو، کیونکہ نام انسان کی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ نام اچھا ہوگا تو ذات کے اثرات بھی اچھے ہوں گے، نام کے اثرات بھی اچھے ہوں گے۔ ارباب کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بریرہ اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اور بریرہ پوچھنے لگا جناب والا آپ کا نام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ میرا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس ارادے سے آیا تھا کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں، اور کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ محمد رسول
گواہی دے کر مسلمان ہو جاتا ہے بریرام اللہ اکبر وہ بھی پیغمبر کے ساتھ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ چلتے ہوئے کافی افراد شامل ہو گئے جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو دو غارِ سور سے چلے تو چند اور آگے قافلہ ملتا ہوا اہل اسلام کا قافلہ پیغمبر کا قافلہ اور آقا علیہ السلام کے رفقا ساتھ ملتے گئے ایک مقام ایسا پہنچا جہاں کچھ مخالفین تھے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا هو رجل یادنی للسبیل یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھانے والا ہے ایسا معنی کیا ایسا ترجمہ کیا ایسا مفہوم بیان کیا ارباب کرام کی بات واضح نہ ہو سکی انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ عام راستہ دکھانے والے عام راستہ بتانے والے جہنم کے راستے سے بچانے والے یہ صراط مستقیم پر لے جانے والے یہ ہدایت کے راستے پر چلانے والے یہ گمراہی کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لے جانے والے عظیم پیغمبر جو ہمارے راستے کی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے یہ راستہ جو ہے صراط مستقیم کا راستہ ہے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ارباب کرام آگے چلتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ تھوڑا سا میرے قریب ہو جائیں عبدالمجید صاحب ادھر میرے قریب ہو جائیں درمیان میں جو خلا رہتا ہے نا تو اس میں شیطان گھس جاتا ہے ادھر سے آپ بھی قریب ہوئے مشتاق صاحب آپ ادھر تھوڑے سے میرے قریب آئے تم بھی ادھر آؤ مقصد شور مچانا نہیں مقصد بات سمجھانا ہے اگر آپ اپنی سوچ میں گم ہو جائیں گے تو سو جائیں گے ہر انسان پریشانی کا شکار ہے اگر وہ پریشانی کچھ نہ ہو تو معدے کی پریشانی ضرور ہوتی ہے بھائی ہضم نہیں ہو رہا بھائی بخار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور مدینہ طیبہ والے لوگ آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے بے تاب تھے بے قرار تھے کب وہ گھڑیاں آئے ہم اللہ کے نبی کی زیارت کریں کب وہ منظر آئے کہ ہم آقا علیہ السلام کا دیدار کریں کب وہ وقت آئے کہ ہم آمنہ کے در یتیم کے ساتھ ہاتھ ملائیں ان کی طرف سے جو راستہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے اس راستے کے اوپر قریب ہی یہ قافلہ جا رہا ہے جس کی قیادت امام الانبیاء جس کی قیادت محمد الرسول اللہ جس کی قیادت عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے لال عبد المطلب کے پوتے محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام قیادت فرما رہے ہیں اور اس قافلے کے ایک صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے پیچھے اب دیکھا کہ کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ نہیں جانتے فوراً آگے بڑھے اور آقا علیہ السلام کے اوپر چادر تان دی تاکہ پتہ چلے کہ آقا کون ہے غلام کون ہے تاکہ پتہ چل جائے نبی کون ہے صحابی کون ہے تاکہ پتہ چل جائے داماد کون ہے سسر کون ہے تاکہ
تاکہ پتہ چل جائے مصلی کا وارث کون ہے، مصلی کا جانشین کون ہے، تاکہ پتہ چل جائے امام الانبیاء کون ہے اور صدیق کون ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی چیخ کر کہنے لگا، او لوگوں، او انصار مدینے والوں، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں، وہ شخصیات آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں نکلی تو کہنے لگی، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ سارے مل کے پڑھو، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جملے ہیں، بچیاں کہنے لگی آج مدینہ منورہ کے اندر سورج طلوع ہو گیا، جس کی ہمیں انتظار تھی وہ آگے، جن کی انتظار کے لیے اللہ اکبر ان کو معلوم نہیں تھا کہ جس کے لیے زمین بنی، جس کے لیے آسمان بنا، جس کے لیے اللہ نے سورج کو چمکایا، جس کے لیے اللہ نے چاند کو روشنی عطا کی، جس کے لیے اللہ نے دن اور رات بنائے، جس کے لیے اللہ نے آدم صفی اللہ کو بھیجا، اور میرے مسلمان بھائیو، جس کے لیے اللہ نے نوح نبی اللہ کو بھیجا، جس کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا، یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، جس کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، جس کے لیے عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، تم کہو گے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نبی آگے، وہ پیغمبر آگے، جن کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں مدینہ منورہ کے اندر، چھوٹی چھوٹی بچیاں آقا علیہ السلام کا استقبال کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج سعودی عربیہ کا صدر، آج امریکہ کا صدر، برطانیہ کا صدر، یا کسی ملک کا پرائم منسٹر پاکستان میں آئے